اللہ کے نبی چلتے چلتے غار ثور پر پہنچ گئے. پہاڑ پہ غار ثور ہے، جو وہاں مکہ گئے ہیں جو لوگ انہوں نے دیکھا ہے. غار ثور بہت اونچائی پر ہے، چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں. وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفا کے اندر، وہ غار ہے پتھروں کے بیچ میں ایک جگہ ہے تھوڑی سی، وہاں دونوں پہنچ گئے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے تمام غار کو صاف کیا، جھاڑا پونچھا، اور جو سوراخ تھے جگہ جگہ، کیڑے مکوڑے کا ڈر تھا، سانپ بچھوؤں کا ڈر تھا، ان سوراخوں کو پھاڑ پھاڑ کے اپنی چادر کپڑے کی اور وہ سوراخوں کو روکا. ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانگوں پر سر رکھ کر کے لٹایا، اور آپ پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ کر کے سو گئے، لیٹ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے. وامرأۃ الصالحہ، اور نیک عورت بھی مجھے بہت پسند ہے. نیک عورت بہت اچھی لگتی ہے. وقرۃ عینی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے بہت پسند ہے. 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. خوشبو پسند ہے، نیک عورت پسند ہے، نماز پسند ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، کہ تو بھی بتا تجھے کیا پسند ہے. فرمایا النظر الی وجہک، میں آپ کے چہرے کو دیکھ ہی جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہروں کو دیکھ ہی دیں. اللہ کے نبی کا چہرہ کسی نے جو ہے جی بھر کے دنیا میں دیکھا نہیں. جب بھی کوئی اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں چودھیا جاتی تھی. ایسا تجلی، ایسا رعب اور ایسا زلزلہ تھا کہ اللہ کے نبی کو جی بھر کے کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ اللہ کے نبی کا یہ بھی ایک معجزہ تھا. اجمل منک لم تر عین قط عینا، آپ سے خوبصورت کوئی کسی آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ آپ سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تُلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرا جیسا خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ تیرے جیسا خوبصورت، اللہ کے نبی کے متعلق فرمایا کہ کوئی خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت ربک مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک صاف پیدا کیا ہے. کہ انک خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسا آپ چاہ رہے تھے کہ مجھے ایسا بناؤ، ویسا ہی اللہ آپ کو بناتا چلا گیا. ایسی تخلیق اللہ کے نبی کی. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے ایک تو یہ پسند ہے النظر الی وجہک، کہ آپ کے چہرے کو دیکھے ہی دیکھے جاؤں. ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا. انفاق مالی بامرک، اور اللہ مجھے اے اللہ کے رسول یہ کہ یہ پسند ہے کہ میں آپ کے حکم سے اپنا مال خرچ کرتا چلا جاؤں. اللہ کا آپ کا حکم ہو اور میرا مال ہو، جیسے آپ کہیں ویسے میں خرچ کرتا چلا جاؤں. اور وابنتی فی بیتک، اور ایک میری یہ تمنا ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 2 تمنائیں تو پوری ہو گئی، کہ زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ نے مال کا حکم دیا میں نے مال خرچ کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کا حکم دیا تو 2 کلو سونا لے کر کے گھر سے فوراً گیا اور خرید لایا. اور میری بیٹی بھی اللہ کے نبی کے حرم میں آ گئی. لیکن ایک تمنا رہ گئی کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی جی بھر کے دیکھا نہیں، نظر جما کے دیکھا نہیں، ایسا کوئی موقع ملا نہیں. اب دیکھیے یہاں وہ موقع میسر ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں غار ثور میں، انگوٹھا
اس بل پر رکھ دیا ہے جو بل رہ گیا تھا، جو سوراخ باقی رہ گیا تھا بند ہونے سے، اور اللہ کے نبی کا سر آپ کے جانگوں پر ہے۔ اللہ کے نبی کو نیند آ گئی ہے، آپ سو گئے ہیں، ابو بکر صدیق نظر جما کے دیکھ رہے ہیں، اپنے نبی کو من بھر کے دیکھ رہے ہیں، جی بھر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آخری تمنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی آج پوری ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، کسی زہریلے جانور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں آ کے ڈنک مار دی۔ اب آپ تل ملائے، ادھر اگر انگوٹھا ہٹاتے ہیں تو اس زہریلے جانور کے باہر نکلنے کا خطرہ، اگر پیر ہلاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگنے کا خطرہ۔ آپ اپنے نبی کو جگانا بھی نہیں چاہتے، نیند میں خلل ڈالنا بھی بہتر نہیں سمجھتے، لیکن درد کو بھی برداشت کر رہے ہیں، جو درد کاٹنے سے ہوا ہے اس کو جھیل رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں درد کی وجہ سے آنسو آ گئے، اور آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑ گئے۔ اللہ کے نبی کی نیند کھل گئی۔ ابو بکر کیا ہوا کہ کچھ نہیں، اللہ کے نبی کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے اور اپنا منہ کا لعاب تھوک لیا اور ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پہ لگایا۔ زہر بھی ختم، درد بھی ختم، سب کچھ ختم، وہیں سکون مل گیا۔ تو یہ زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک بیان کریں، اللہ کے نبی کے حالات کو کہاں تک سنائیں؟ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن بس یہی سوال ہوگا کہ تو میرا امتی تھا، میری باتوں پر تو نے کہاں تک عمل کیا؟ اصل امتی ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اور دیگر خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیں، خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے اہل عیال کو بھی بچائیں، تو ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ یہ زندگی تو چند دنوں کی ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن پھر ہاتھ ملنا باقی رہے گا۔ اس دن جو ہے یوم یعود الظالم علی یدیہ، اس دن جو ایسے ظالم لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، سیاہکار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے حکموں کو توڑنے والے لوگ ہیں، اس دن جو ہے اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ٹینشن اتنی بڑھ جائے گی کہ یوم یعود الظالم علی یدیہ، وہ غصے میں خود اپنے ہاتھ کو چبا جائیں گے، پنجے سے لے کر کے کونی تک ہاتھ کو چبا لیں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تو اپنے ہاتھ کو کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہے۔ اس طرح ٹینشن ہو جائے گی۔ اس موقع کے آنے سے پہلے ہم آپ اپنی زندگی کو درست کر لیں، اپنے حالات کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو انشاءاللہ ہم وہاں کی پریشانی سے بچ جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہر برے کام سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہی حفاظت کرے تو حفاظت ہوتی ہے، ہر کام سے، ہر برے کام سے، ہر برے عمل سے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو نہ کوئی بچ سکتا ہے، اور نہ کوئی نیک کام اللہ کی توفیق کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگو اور برے کاموں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔